معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 36، دین و عقبہ کو دنیا داری پر مقدم رکھو۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دین کے اعتقادی اور عملی تقاضوں کو دنیا کے اشتغال و ترغیبات سے مقدم رکھو اور دنیاوی امور میں منہمک ہو کر احکام الہی کو فراموش نہ کرو۔ دین کے فرائض و نوافل کی تعمیل کے بعد جو وقت تمہارے پاس بچے اسے بخوبی اپنے دنیاوی اور معاشی تقاضوں میں صرف کرو، بالفاظ دیگر دین کو اصل و بنیاد کی حیثیت دے اور دنیا کو فروغ کی۔ تمام فرائض کو ان کے واجبات سمیت اچھی طرح ادا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعمیل میں کوتاہی نہ کر۔ تجھے نفس مارا کو مغلوب کرنے اور حسب دین اسے تہذیب و ادب سکھانے کا حکم کیا گیا ہے، لیکن تو نے اس کے برعکس نفس کی غلامی اختیار کر کے خود پر ظلم کیا۔ اس کے باعث تو صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا اور پھر تو پیروی نفس کے باعث عقبہ میں ذلت و رسوائی پانے والا ہوا۔ لیکن اگر تو نفس عقبہ کی راہ پر چلتا تو دنیا و عقبہ دونوں میں عزت و آبرو حاصل کرتا، جس سے تجھے اپنے پروردگار کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا کو آخرت کی نیت پر دیا کرتا ہے، لیکن آخرت کو صرف دنیا کی مطابقت کی نیت سے عطا نہیں فرماتا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ آخرت کی نیت شریعت کی کامل اطاعت ہے۔ پس نیت پر عبادت کی روح ہے اور جزا سے اعمال کا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے۔ پس اگر تو طلب آخرت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو خاصان خدا میں سے ہوتا اور تجھے وہ برگزیدہ پسندیدہ عاقبت حاصل ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اور جب تو خدا کا محبوب ہوتا تو تمام اشیاء کائنات تیری عبادت کرتی، کیونکہ تمام چیزیں اپنے خالق کی تابع فرما ہیں۔ اور اگر تو نے اشتعال دنیاوی میں محو ہو کر آخرت سے آراز کیا تو پروردگار تجھ سے ناراض ہوگا اور عاقبت تجھ سے زائل ہو جائے گی۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کاملہ اختیار کرتا ہے، تمام کائنات اس کی عزت و توقیر کرتی ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر لازمی طور پر تمام کائنات اس سے نفرت و بیزاری رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو محض دنیا کے پرستار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آخرت ہی کو چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، لوگوں میں سے وہ بھی صاحب حکمت و فراست ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی سعادت و راست بازی عطا فرما اور آخرت میں بھی سعادت و بخشش اور فلاح و بہبود عطا فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ بس محض دنیا کے امور میں محو و مشغول ہو کر اپنی عاقبت سے غافل و بے خبر ہو جانا ایمان و اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ بس جب تو آخرت میں حاضر کیا جائے گا تو میدان حشر میں بھی دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ اہل دوزخ کا اور دوسرا گروہ اہل جنت کا۔ تجھے اہل جنت کے گروہ میں داخل ہونے کی سعادت اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ اطاعت نفس سے برگشتہ ہو کر اطاعت الہی اختیار کرے اور احکام خدابندی کے احترام میں نفسانی و سلفی ترغیبات سے محترز رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر قسم کا عیش بہشت بھی اللہ کے متقی اور مطیع بندوں کے لیے خاص ہے۔ پس عقبہ کی تمام سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو رحم و شفقت کی نظر سے دیکھ اور نفس امارہ بنانے کی بجائے نفس مطمئنہ بنانے کی مخلصانہ کوشش کر۔ نفس مطمئنہ کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے کہ شیاطین الانس اور برے دوستوں سے بے تعلق اور کنارہ کش رہ کر ذکر الہی کا التزام کیا جائے، لغویات و ہزلیات سے اجتناب کیا جائے اور کتاب و سنت کی پیروی اختیار کی جائے۔ صراط مستقیم کو پانے کے لیے آیات کتاب اللہ میں مسلسل غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کی گہرائیاں دریافت کر اور ان پر عمل پیرا ہو، محض مناظرہ و جدال اور قلیل و قال میں نہ الجھ، کیونکہ اس سے عقل گمراہ ہو جاتی ہے اور انسان راہ عمل کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا رسول جو چیزیں یعنی احکام تمہارے پاس لایا ہے ان کو قبول کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے انہیں چھوڑ دو۔
اور اللہ سے خوف کھاؤ تاکہ تمہاری عاقبت سنور جائے۔ پس مسلمانوں کے لیے توحید اور سنت کی پیروی لازم ہے، اور اسی طرح شرک و بدعت سے پرہیز لازم ہے۔ بدعت یہی ہے کہ اپنے پاس سے بے پسند چیزیں ایجاد کر کے دین و شریعت سے منسوب کر دی جائیں اور ان کی پیروی کو اسلام کی پیروی سمجھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے متعلق فرمایا، ان لوگوں نے رہبانیت کا ایک طریق عمل ایجاد کر کے اسے اپنے لیے لازم سمجھا، حالانکہ وہ رہبانیت یعنی گوشہ گیری اور دنیا کی جائز و حلال نعمتوں کا استعمال ترک کر دینا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا اور نہ اس کا حکم دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ لوگ اپنے اس خلاف فطرت طریق عمل کی پیروی بھی نہ کر سکے۔ اس لیے وہ ہر عقیدہ یا عمل جس کی کتاب سماوی اور شریعت میں کوئی سند نہ ہو بدعت ہے، احتراز نفس ہے، اور اس کی پیروی عین گمراہی ہے، راہ راست سے منحرف ہونا ہے۔ بدعت کی ضد سنت ہے، اور سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دستور عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ اسوہ حسنہ سے موسوم کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے اور روز محشر نجات کا آرزو مند ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل ایک اسوہ حسنہ یعنی ایک مثالی سیرت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، ہمارے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ ان کا کلام وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت سراسر من جانب اللہ ہے، احتراز نفس نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے پیغمبر انہیں سنا دیجئے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، میرے اتباع سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی محبت و حمایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا مکمل اتباع ہے، اور اس کا خلاف بدعت و گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس کے جائز و درست ہونے کے متعلق ہمارا قول بطور سند موجود نہیں، تو اس کا وہ فعل سراسر باطل و مردود قرار پائے گا۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قیامت تک ہمارے لیے کوئی اور نبی نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں، اور قرآن کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور آسمانی و الہامی کتاب نہیں ہے جس کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ بنابراین میں تمام مسلمانوں کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کی صحت و قبولیت کے لیے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور دونوں سے انحراف شیطان کی اطاعت میں آتا ہے، جو تجھے اللہ تعالیٰ کے راستہ سے گمراہ کر دے گی۔ پس عقیدہ و عمل کی حرافت سے سلامتی کتاب و سنت کے اتباع سے وابستہ ہے، اور یہ اتباع ایک ایسی مقدس نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ ولایت، جلالیت اور غوثیت کے مقام رفیع تک ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔